بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خطبہ جمعہ کا ترجمہ و مفہوم قرآن و حدیث کی روشنی میں اولاد کی تربیت۔ آج کا خطبہ اولاد کی تربیت کے عنوان پر قرآن و حدیث کی روشنی میں دیا جائے گا، جس کا اردو ترجمہ و مفہوم پیش کیا جا رہا ہے۔ آپ حضرات خوب غور سے سنیں۔ ہمارے بچے ہمارے پاس اللہ کی امانت ہے۔ اگر ہم نے بچوں کی تعلیم و تربیت میں ذرا بھی کوتاہی کی ہوگی اور اس کی وجہ سے وہ سیدھے راستے سے بھٹک گئے ہوں گے اور اپنی زندگی میں ناکام ہو گئے ہوں گے تو قیامت کے دن اس کی سزا ہمیں بھی بھگتنی پڑے گی۔ اس لیے ہمیں اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے تعلق سے ہمیشہ فکر مند رہنا چاہیے اور کبھی بھی اس سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ لہٰذا آج کے اس خطبے میں اولاد کی تربیت سے متعلق قرآن و حدیث کی روشنی میں چند باتیں بیان کی جا رہی ہیں۔ نمبر 1، اپنی اولاد کو نیک بنانے کی فکر کرتے رہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے، مگر 3 قسم کے اعمال ایسے ہیں کہ ان کا اجر و ثواب مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے۔ نمبر 1، صدقہ جاریہ کر جائے۔ نمبر 2، ایسا علم چھوڑ جائے جس سے لوگ فائدہ اٹھائے۔ نمبر 3، ایسی نیک اولاد چھوڑ جائے جو اس کے لیے دعا کرتی رہے۔ دراصل نیک اولاد اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ اگر اولاد نیک ہو تو اس کا فائدہ مرنے کے بعد بھی دعاؤں کے ذریعے پہنچتا ہے۔ اسی لیے انبیاء کرام علیہم السلام سب اللہ تعالیٰ سے اولاد مانگتے تھے تو نیک اولاد کی دعا کرتے تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کرتے ہوئے فرمایا، یا رب مجھے خاص اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما دے، بے شک تو دعا کا سننے والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ سے اولاد مانگی تو یہ دعا کی، میرے پروردگار مجھے ایک ایسا بیٹا دے دے جو نیک لوگوں میں سے ہو۔ نمبر 2، بچوں کے سامنے اپنا عملی نمونہ پیش کیجیے۔ عبداللہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف فرما تھے۔ میری والدہ نے مجھے بلایا اور کہا، یہاں آ، میں تجھے ایک چیز دوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اسے کیا دینا چاہتی ہو؟ والدہ نے کہا، میں اسے کھجور دینا چاہتی ہوں۔ آپ نے فرمایا، اگر تم اس کو کچھ نہ دیتی تو تمہارے اعمال نامے میں ایک جھوٹ لکھا جاتا۔ بچے نفسیاتی طور پر اپنے ماں باپ کے طور طریقے، ان کے اخلاق و عادات اور ان کے اعمال و کردار سے بہت کچھ سیکھتے ہیں۔ اگر وہ نیک کام کریں گے تو بچے نیک کام سیکھیں گے، اور اگر وہ برا کام کریں گے تو بچے بھی برائی سیکھیں گے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم بچے کو بہلانے کے لیے اپنے قریب بلاتے ہیں اور محض جھوٹ بول کر اس کو کچھ دینے کا اشارہ کرتے ہیں، حالانکہ کچھ دینے کا ارادہ نہیں ہوتا۔ یہ بھی جھوٹ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ پوری امت کو اپنی اولاد کی دینی تربیت کا پاکیزہ جذبہ نصیب فرمائے، آمین۔ نمبر 3، بچوں کے اخلاق کو شروع ہی سے درست کرنے کی کوشش کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے، سچا پکا مسلمان وہ آدمی ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔ ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، باپ اپنے بچے کو جو چیزیں تحفے میں دیتا ہے ان میں سب سے افضل تحفہ اچھا ادب سکھانا ہے۔ لہٰذا اپنے بچوں کی شروع ہی سے اخلاقی تربیت کریں۔ اخلاق سے متعلق چھوٹی چھوٹی باتیں ان کو سکھائیں۔ مثال کے طور پر کبھی غریبوں کو کچھ دینا ہو تو کبھی کبھی بچوں کے ہاتھوں سے دلوائیں۔ اس سے بچوں میں بھی غریبوں کے تعلق سے ہمدردی پیدا ہوگی اور ہمیشہ برے اخلاق سے انہیں روکتے رہیں، اس میں ذرہ برابر کوتاہی نہ کریں۔
ورنہ آگے چل کر ان کے اخلاق کو درست کرنا بہت مشکل ہوگا۔ نمبر 4، لڑکیوں کی تعلیم و تربیت پر بھی خصوصی توجہ دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس شخص نے 3 لڑکیوں یا 3 بہنوں کی سرپرستی کی، انہیں اچھی تعلیم دی، ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا، یہاں تک کہ اللہ نے ان کو بے نیاز کر دیا، تو ایسے شخص کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت واجب فرما دی ہے۔ ایک آدمی نے کہا 3 کے بجائے اگر 2 ہی ہو تو کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 لڑکیوں کی پرورش کا بھی یہی بدلہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ اگر لوگ ایک کے بارے میں پوچھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لڑکی کی پرورش پر بھی یہی خوشخبری سناتے۔ تعلیم اور تربیت لڑکے اور لڑکی دونوں کا بنیادی حق ہے۔ دونوں کو اچھی تعلیم دینا اور ان کی بہترین تربیت کرنا ضروری ہے، لیکن لڑکیوں کی تعلیم و تربیت کی زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ وہی آگے چل کر ایک پورے خاندان کی تربیت کرنے والی بنتی ہے۔ اسی طرف توجہ دلانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعلیم و تربیت کی فضیلت بھی زیادہ بیان فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو بچوں کے اخلاق شروع ہی سے درست کرنے اور لڑکیوں کی تعلیم و تربیت پر خصوصی توجہ دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ نمبر 5، بچوں کے ساتھ شفقت اور محبت کا معاملہ کرنا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیار کر رہے تھے۔ صحابی کو یہ دیکھ کر تعجب ہوا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی بچوں کو پیار کرتے ہیں؟ میرے 10 بچے ہیں، لیکن میں نے تو کبھی کسی ایک کو بھی پیار نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف نظر اٹھائی اور فرمایا جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا اس پر بھی رحم نہیں کیا جاتا۔ اس روایت سے یہ پیغام ملتا ہے کہ بچوں کے ساتھ مل جل کر رہیں، ان کے ساتھ شفقت اور محبت کا معاملہ کریں، بات بات پر ان کو ڈانٹنے اور اپنا رعب جمانے سے بچیں۔ بات بات پر ان کو ڈانٹنے اور اپنا رعب جمانے سے بچے میں چڑچڑا پن اور غصہ کرنے کی بری صفت پیدا ہو جاتی ہے۔ آج کے خطبے کا اردو ترجمہ و مفہوم اولاد کی تربیت پر قرآن و حدیث کی روشنی میں پیش کیا جا رہا ہے۔ آپ حضرات خوب غور سے سنیں۔ نمبر 6، حرام کاموں سے اپنے بچوں کو بچائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس امت میں بھی زمین میں دھسائے جانے، چہرے بگاڑ دیے جانے اور پتھروں کی بارش کا عذاب نازل ہوگا۔ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کب ہوگا؟ آپ نے فرمایا جب گانے والیوں اور گانے باجے کا رواج ہوگا اور شراب پی جائے گی۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے پوری دنیا کے لیے رحمت اور ہادی بنا کر بھیجا ہے اور مجھے گانے باجے اور میوزک وغیرہ کو مٹانے کا حکم دیا ہے۔ ان دونوں روایتوں سے یہ پیغام ملتا ہے کہ شریعت نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے ان سے اپنے بچوں کو بچائیں، جیسے ناچ گانے اور میوزک وغیرہ، ان کو سننے سے ہمیشہ منع کرتے رہے اور ان کے سامنے ان چیزوں کے دنیا اور آخرت میں پیش آنے والے زبردست نقصانات کو سمجھائیں اور ان سے نفرت دلائیں، کیونکہ بچپن میں جب ان چیزوں کی عادت پڑ جاتی ہے تو وہ آخر عمر تک باقی رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ پوری امت کو حرام کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ نمبر 7، برے دوستوں کی صحبت سے بچائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نیک دوست کی مثال ایسی ہے جیسے مشک بیچنے والے کی کہ دکان سے کچھ فائدہ نہ بھی ہو تو خوشبو تو ضرور آئے گی، اور برا دوست ایسا ہے کہ جیسے بھٹی سے آگ نہ لگے تب بھی اس کے دھوئے سے کپڑے تو ضرور خراب ہوں گے۔
اس روایت سے یہ ہدایت دی گئی کہ اگر بچہ نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے تو اس پر نیکی کے اثرات پڑتے ہیں اور آگے چل کر اس کا نیک کام کرنے کا مزاج بن جاتا ہے۔ اس لیے ہر وقت اس بات پر نظر رکھنا چاہیے کہ ہمارا بچہ کہیں برے دوستوں کے ساتھ تو نہیں رہتا ہے۔ نمبر 8، اپنے بچوں کو صاف ستھرا رکھیے اور ان کو صفائی کی ہدایت دیجیے۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ پاک ہے، پاکی کو پسند کرتے ہیں، وہ صاف ستھرے ہیں، صفائی کو پسند کرتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری ملاقات کے لیے آئے، ایک آدمی کو دیکھا کہ اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا اس کے پاس وہ کنگھی وغیرہ نہیں ہے جس سے وہ اپنے بالوں کو درست کر لیتا؟ ایک اور شخص کو دیکھا جس نے گندے کپڑے پہن رکھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا اس کے پاس صابن پانی وغیرہ نہیں ہے جس سے وہ اپنے کپڑے کو دھو لیتا؟ ان دونوں روایتوں سے یہ نصیحت ملتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو صاف ستھرا رکھیں اور ان کو صاف ستھرا رہنے کا سلیقہ بھی سکھاتے رہیں، لیکن اسلام کی سادگی کو ضرور برقرار رکھیں۔ زیادہ زیب و زینت اور آرائش اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو اپنے بچوں کو صاف ستھرا رکھنے اور ان کو صفائی کی ہدایت دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ نمبر 9، اولاد کے حق میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے رہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 دعائیں ایسی ہیں جو یقیناً قبول کی جاتی ہے اور ان کی قبولیت میں کوئی شک نہیں ہے، والد کی دعا، مسافر کی دعا اور مظلوم کی دعا۔ ہر انسان کے دل میں اپنی اولاد سے بہت زیادہ محبت ہوتی ہے، اسی لیے جب وہ ان کے حق میں دعائیں کرتا ہے تو وہ دعا دل سے نکلتی ہے جسے اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس حدیث میں صرف والد کا ذکر ہے، والدہ کا نہیں، لیکن والدہ بھی اس میں شامل ہیں اور ان کی دعا کچھ زیادہ ہی مقبول ہوتی ہے کیونکہ ان کا حق بھی زیادہ ہے۔ نمبر 10، بچوں کو منظم مکتب بھیجیں اور گھر میں ان کی عملی تربیت و نگرانی کریں۔ بچوں کی تعلیم و تربیت اپنے گھر میں بھی کریں اور انہیں کسی ایسی جگہ بھی بھیجیں جہاں دینی ماحول میں دین کی باتیں سکھائی جاتی ہوں۔ منظم مکتب ایک ایسی ہی جگہ ہے جہاں کم وقت میں بچوں کی ضروریات کا خیال رکھتے ہوئے دینی اور اسلامی ماحول میں دین کی بنیادی تعلیم دی جاتی ہے۔ اس میں اپنے بچوں کو ضرور بھیجیں اور اگر آپ کے یہاں مکتب قائم نہ ہو تو اسے قائم کرنے کی فکر کریں، اس کو منظم کریں تاکہ امت کا یہ معصوم طبقہ دین کی تعلیم سے محروم نہ رہ جائے۔ اللہ تعالیٰ والدین کو اولاد کی صحیح تعلیم و تربیت کی فکر نصیب فرمائے، آمین۔ آپ حضرات سے گزارش ہے اپنی خاص دعاؤں میں ادارہ دینیات، اس کے ذمہ داران اور اس میں کام کرنے والوں کو بھی یاد رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دینی خدمات کے لیے قبول فرمائے اور دنیا و آخرت دونوں جہاں میں بہتر بدلہ عطا فرمائے، آمین۔ آج کا عربی خطبہ جس کا اردو ترجمہ و مفہوم اولاد کی تربیت کے عنوان پر قرآن و حدیث کی روشنی میں پیش کیا گیا ہے۔ اب آپ کے سامنے اس کا مختصر خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے، لہٰذا خوب غور سے سنیں۔ آج کے خطبے میں حدیث سے پہلی قیمتی بات یہ بتائی گئی کہ نیک اولاد اللہ کی بڑی نعمت ہے، اس کا فائدہ مرنے کے بعد بھی دعاؤں کے ذریعے پہنچتا ہے۔ دوسری ہدایت روایت سے یہ دی گئی کہ بچوں کے سامنے ہمیشہ نیک کام کریں تاکہ وہ ہم سے نیک کام ہی سیکھیں۔ تیسری نصیحت حدیث پاک سے یہ کی گئی کہ شروع ہی سے بچوں کے اخلاق سنوارنے کی فکر کریں ورنہ بعد میں اخلاق درست کرنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ چوتھی بات ارشاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بتائی گئی کہ لڑکیوں کی تعلیم و تربیت پر زیادہ زور دینا چاہیے کیونکہ وہی آگے چل کر پورے خاندان کی تربیت کا ذریعہ بنتی ہیں۔ پانچواں سبق حدیث شریف سے یہ دیا گیا کہ
بات بات پر بچوں کو نہیں ڈانٹنا چاہیے بلکہ ان کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرنا چاہیے۔ چھٹی ہدایت روایت سے یہ دی گئی کہ بچوں کو حرام چیزوں سے بچاتے رہیں تاکہ وہی عادت آخر تک باقی رہے۔ ساتویں نصیحت حدیث شریف سے یہ کی گئی کہ اپنے بچوں کو برے دوستوں کے ساتھ نہ رہنے دیں ورنہ ان کے اخلاق پر بھی برا اثر پڑے گا۔ آٹھواں سبق روایت سے یہ دیا گیا کہ بچوں کو صاف ستھرا رکھیں اور ان کو صاف ستھرا رہنے کا سلیقہ بھی سکھائیں۔ نواں پیغام حدیث شریف سے یہ دیا گیا کہ اپنی اولاد کے حق میں خیر و بھلائی کی دعائیں کرتے رہیں۔ دسویں اہم بات یہ بتائی گئی کہ بچوں کو منظم مکتب میں بنیادی دین سیکھنے کے لیے ضرور بھیجیں اور گھر میں ان کی عملی تربیت و نگرانی بھی کریں۔ لہٰذا آج کے خطبے میں اولاد کی تربیت سے متعلق قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کی گئی باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں اور گھر والوں کو بھی یہ باتیں سنا کر عمل کرنے کی ترغیب دیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کی خدمات کو قبول فرمائے، آمین۔ سنت ادا کیجیے۔